اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کے حوالے سے بیان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی رائے قائم کر رکھی تھی۔ صفحہ نمبر 337 کے اوپر لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے احادیث کے مراتب میں جو فرق بتایا ہے اور جس سے کوئی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا، اس تفریق کے مراتب کے موجد دراصل حضرت عمر ہیں۔ کتب سیرت اور حدیث میں تم نے پڑھا ہوگا کہ بہت سے ایسے موقع پیش آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرنا چاہا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر نے اس کے خلاف رائے دی، اس کے خلاف رائے دی، رسول اللہ کے خلاف رائے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ مثلا صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی جنازے پر نماز پڑھنی چاہی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ منافق کی جنازے پر نماز پڑھتے ہیں، آپ منافق کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں۔ قیدیان بدر کے معاملے میں ان کی رائے بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز سے الگ تھی۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ ایک تجویز پیش کر رہے ہیں اور حضرت عمر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کمال ہے بھائی۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے۔ ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمر ان تمام باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے، منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی رائے سے کر رہے ہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ کو پارٹ ٹائم رسول سمجھ رہے تھے، فل ٹائم رسول نہیں سمجھ رہے تھے۔ یعنی کبھی وہ منصب رسالت پر فائز ہیں، کبھی فائز نہیں ہے، کبھی وہ نبی کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، رسول کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، کبھی ایک عام انسان کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، یعنی فل ٹائم رسول بھی ان کو نہیں مانتے تھے، پارٹ ٹائم رسول اللہ ماننا تھا۔ حیرت ہے یار ان لوگوں پر۔ وگرنہ اگر باوجود اس امر کے وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں دخل دیتے بزرگ ماننا تو درکنار، ہم ان کو دائرہ اسلام سے بھی باہر سمجھتے۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فل ٹائم رسول ہیں، دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ رسول ہے، ان کا ہر کہا ہر کیا ہوا کام وحی الہی کے مطابق ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو پھر جس نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کو دائرہ اسلام میں رکھنے کے لیے مجبور ہیں کہ رسول اللہ کو پارٹ ٹائم رسول مانا جائے، فل ٹائم رسول ہی نہ مانا جائے ان کو۔ اس فرق مزید لکھتے ہیں کہ اس فرق کے مراتب کے اصول پر بہت سی باتوں میں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی اپنی رائےوں پر عمل کیا۔ مثلا حضرت ابو بکر کے زمانے تک امہات الاولاد یعنی جو لونڈیاں جن سے اولاد پیدا ہو جائے برابر خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو بالکل روک دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں جزیے کی تعداد فی کس 1 دینار مقرر کی تھی۔ حضرت عمر نے مختلف شرائیں مقرر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شراب کی کوئی خاص حد مقرر نہ تھی، حضرت عمر نے اسے 80 کوڑے مقرر کر دیے۔ اچھا پیچھے لکھا ہے کہ پہلے 40 کوڑے حد تھی، اس کو حضرت عمر نے بڑھا کے 80 کوڑے کر دیا۔ یہاں پہ لکھتا ہے کہ کوئی خاص حد مقرر نہیں تھی، خود اپنی بات کی بھی تردید کر رہا ہے شبلی نعمانی۔ اب مزید صفحہ نمبر 338 کے اوپر لکھتے ہیں، اس بحث کے بعد دوسرا مرحلہ خبر احد یعنی وہ حدیث جس کا راوی ایک سے زیادہ نہ ہو، یعنی صرف ایک راوی ہو، حدیث حجت کا تھا۔ بہت سے اکابر اس قسم کی حدیثوں کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ ان سے قرآن کی منصوصات پر اثر پڑ سکتا ہے، یعنی قرآن مجید کا کوئی حکم عام ہو تو خبر احد سے اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کا حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ حضرت عمر کے نزدیک خبر احد ہر موقع پر قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر اذن ملاقات، اسقاط جنین، خریداری عباس ابن عبد المطلب، تیمم، جنابت کے مسئلوں میں انہوں نے عباس ابن عبد المطلب، عمار یاسر، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، ابی بن کعب کی روایتوں کو اس وقت تک قابل حجت نہیں قرار دیا جب تک اور تائیدی شہادتیں نہیں مل گئی۔ خبر احد کے متعلق یہ بڑی حدیث کے اوپر ایک بحث ہے کہ خبر احد کی کیا حجیت ہے، کتنی حجت ہے، وہ اس کو مانا جائے نہیں مانا جائے۔ تواتر جو حدیث متواتر ہے، جو تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے بارے میں بھی رائے مختلف نہیں ہوتی ہے، لیکن خبر احد کے بارے میں مختلف رائے ہے۔
تو حضرت عمر نے اس کے اوپر اپنی ایک رائے قائم کر رکھی تھی۔ مزید لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بے شبہ بہت سے موقعوں پر خبر احد سے استدلال کیا، یعنی ایک طرف وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ خبر احد کو نہیں مانا جائے، اور دوسری طرف اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں، لیکن متعدد موقعوں پر اس کے خلاف بھی کیا۔ یعنی آپ غور کریں اس جملے کے اوپر کہ حضرت عمر نے بے شبہ بہت سے موقعوں پر اخبار احد سے استدلال کیا، لیکن متعدد موقعوں پر اس کے خلاف بھی کیا۔ یعنی جو چیز ان کو پسند آئے گی اس سے استدلال کریں گے، جو ان کے خلاف جا رہی ہوگی اس کو رد کر دیں گے۔ اس طریقے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اخبار احد میں خصوصیت حالات کو ملوز رکھتے تھے۔ اخبار احد کے متعلق فقہاء و محدثین میں سخت اختلاف آ رہا ہے اور بڑی بڑی طویل بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن جہاں تک ہم نے ان تمام بحثوں کو دیکھا ہے، حضرت عمر کے مذہب میں جو نقطہ سنجی اور دقیقہ رسی پائی جاتی ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ لیکن اس موقع پر یہ تنبیہ کر دینی ضروری ہے کہ اخبار احاد کے قبول کرنے یا نہ کرنے میں حضرت عمر کا جو اصول تھا اس کی بنا پر صرف تحقیق حق تھی۔ اس زمانے کے آزاد خیال کی طرح نفس کی پیروی مقصود نہ تھی کہ جس احادیث کو چاہا مان لیا اور جس کو چاہا غلط کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، اصل بات تو یہی ہے کہ جس حدیث کو چاہیں گے مان لیں گے، جس حدیث کو چاہیں گے نہیں مانیں گے۔ لیکن اب وہ وکالت جو کرنی ہے، وکیل عمر ہے نا، تو وکالت کرنی ہے، تو وکالت کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا تھا اس میں، بس یہ اس قسم کی کہانیاں لطیفے سناتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، صفحہ نمبر 340 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ قیاس کی بنیاد جس نے ڈالی وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت ابو بکر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے، قرآن میں وہ صورت مذکور نہ ہوتی تو حدیث سے جواب دیتے، حدیث میں نہ ہوتی تو اکابر صحابہ کو جمع کرتے اور ان کے اتفاق رائے سے جو امر قرار پاتا اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے تک مسائل کے جواب میں قرآن مجید، حدیث اور اجماع سے کام لیا جاتا تھا، قیاس کا وجود نہ تھا۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہے نا، خود اس پہلی والی جو بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی کہ حدیث کے اوپر پابندی لگا دی جائے، حدیث کوئی بیان نہ کرے، اس کی تردید کر رہی ہے۔ مزید لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو قضاء کے متعلق جو تحریر بھیجی اس میں قیاس کی صاف ہدایت کی، چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو چیز تم کو قرآن و حدیث میں نہ ملے اور تم کو اس کی نسبت شبہ ہو اس پر غور کرو اور خوب غور کرو، اس کے بعد ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو دریافت کرو، پھر ان سے قیاس کرو۔ قیاس کیا؟ تکا مار لینا، یعنی آپ دین میں اب تکا مارنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ہو اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث سے کچھ نہ ملتا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو سمجھے نہیں ہو، آپ حدیث کو سمجھے نہیں ہو، یا حدیث آپ کے پاس ہے نہیں، جو حدیث تھی اس کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ صفحہ نمبر 343 کے اوپر لکھتے ہیں خمس کا مسئلہ۔ ایک بڑا مارکۃ العراء مسئلہ خمس کا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جو کچھ تم کو جہاد کی لوٹ میں ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے ہے اور پیغمبر کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خمس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہی رائے تھی، اور حضرت علی نے اگرچہ مصلحتاً بنو ہاشم کو خمس میں حصہ نہیں دیا، لیکن رائے ان کی بھی یہی تھی کہ بنو ہاشم واقعی حقدار ہیں۔ یہ صرف حضرت علی و عبداللہ ابن عباس کی رائے نہ تھی، بلکہ تمام اہل بیت کا اس مسئلے پر اتفاق تھا۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام شافعی اس کے قائل تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے زور و شور کے ساتھ اس پر استدلال کیا ہے۔ حضرت عمر کی نسبت لوگوں کا بیان ہے کہ وہ قرابت داران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً خمس کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اہل بیت کو کبھی خمس میں سے حصہ نہیں دیا۔ ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ بھی ذو القربہ کے خمس کے قائل نہ تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آن حضرت کا حصہ جاتا رہا، اسی طرح آن حضرت کے قرابت داروں کا حصہ بھی جاتا رہا۔ انتہائی احمقانہ بات ہے بھئی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لہٰذا ان کا حصہ نہیں ہوگا۔
لیکن ان کے قرابتدار تو موجود ہیں، ان کے رشتہ دار تو موجود ہیں، ان کی اولاد تو موجود ہیں، ان کا حصہ کیوں ساکت ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے جو ہے نا خمس پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں پابندی لگائی گئی تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اصل اقتدار تو حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا نا، حضرت عمر نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اور آج تک ان کے ماننے والے یعنی حضرت عمر کے ماننے والے خمس نہیں دیتے، آج تک ان کی خمس جائز نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 449 پر 349 پر فدق کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں باغ فدق کے معاملے میں بھی جو مدت تک مارکۃ الآراء رہا ہے، ایک فرقہ کا خیال ہے کہ باغ خالصتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تھی، کیونکہ اس پر چڑھائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہاں کے لوگوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا تھا، اور اس وجہ سے وہ اس آیت کے تحت داخل ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی جو کچھ خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے دلوایا تو تم لوگ اس پر اونٹ یا گھوڑے دوڑا کر نہیں گئے تھے، لیکن خدا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوکہ خاص ٹھہری تو اس میں وراثت کا عام قاعدہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے جاری ہوگا، اور حضرت کے ورثہ اس کے مستحق ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر نے باوجود حضرت علی علیہ السلام کے طلب و تقاضے کے آل نبی کو اس سے محروم رکھا۔ اب یہ دیکھیں نا، ایسی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، دل پھٹتا ہے کہ جب یہ خود اہل سنت اپنی کتابوں میں اس قسم کی باتیں لکھیں، یہ بدعتیں لکھیں، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے خود یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فلاں 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 بدعتیں دین میں ایجاد کر دی ہیں، اور پھر اسے آپ بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور آپ نے ہی یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے۔ اس کے باوجود آپ ان بدعتوں کے اوپر عمل بھی کریں۔ آج تک خمس نہیں دیا جاتا اہل بیت کو، آج تک باغ فدق پر قبضے کی وکالت کی جاتی ہے، آج تک حضرت عمر کے 80 کوڑے شرابی کو مارنے کی وکالت کی جاتی ہے، آج تک تراویاں پڑھی جا رہی ہیں، اور جتنی بھی بدعتوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق سے، اس سب کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے، اسے مانا بھی جا رہا ہے، اور اس کی اقتداء بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پھر حق پر بھی سمجھ رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، خود ایک طرف بدعتیں بیان کرتے ہیں اور خود ایک طرف